نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سب سے پہلے ہم اپنی کی ایکشنز دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں لیسن 64 میں پڑھے تھے، سورہ اعراف کی آیا 163 سے 179 تک۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دن اپنے رب سے ملیں گے، بس برائی سے منع کرنے والوں میں رہیں۔ کسی کو یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم کون سا واقعہ پڑھا تھا؟ سبت کے قانون والی ہم نے آیات پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو ہفتے کے دن بنی اسرائیل کی قوم جو تھی ان کے اوپر ایک چھوٹی سی مچھیروں کی بستی تھی، اس کے اوپر یہ حضرت داؤد کے دور کا وقت تھا، اور اس میں جو تھا انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور وہ کوئی دنیاوی کام نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ 3 گروپس میں وہ لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو کہ منع کرتے تھے، ایک وہ لوگ تھے جو کہ منع کرنے والوں کو منع کرتے تھے اور کچھ ان دوسرے لوگوں کو کچھ کہتے نہیں تھے، مطلب خود وہ برا کام نہیں کر رہے تھے لیکن وہ منع بھی نہیں کر رہے تھے، اور تیسرے وہ لوگ جو کہ ایکٹیولی انوالو تھے اس چیز میں۔ اور پھر ہمیں وہ کلیئرلی یہ چیز بتائی گئی کہ کون سی قوم جو تھی، کون سے گروپ جو تھا اس کو نجات دی گئی اور کون سے ان کی پکڑ ہو گئی۔ اور معاشرے کے بارے میں پر امید اور مثبت رہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جن سے کہا جا رہا تھا کہ تم کیوں روکتے ہو، یہ غلط کام کر رہے ہیں، کرنے دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے ختم ہی کر دے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اب کوئی حجت بیان کر سکے کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ متقی ہو جائیں۔ تو ہم ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، وہ لوگ جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں یا کہ بھلائی کی طرف لے کے آنے کی کوشش کرے لوگوں کو، تو وہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھے لوگوں کی طرف، نہ کہ کوئی نیگیٹیوٹی ہو اس چیز میں، بلکہ وہ پر امید رہیں کہ ہو سکتا ہے وہ تقوی کی روش اختیار کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، ہم نے اس چیز کے بارے میں پڑھا تھا، مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کا کیا مطلب ہے، اور نماز قائم کی، تو یقیناً ایسے مصلحین کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ یہ ایز اٹ از جو آیا کا ترجمہ بن رہا تھا، مفہوم بن رہا تھا، وہ میں نے ایز اٹ از اس میں کاپی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص کا بھی ذکر آیا تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی آیات اس کو دی تھی، لیکن وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا، اور شیطان نے جو تھا اس کے اوپر غلبہ اس طرح سے ہو گیا تھا شیطان کا۔ اور وہی حال اس قوم کا بھی ہے، اور اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی تفصیل سے کہ ہم نے بھی پاکستان یہی کہہ کے مانگا تھا کہ ہمیں ایک ایسی علیحدہ جگہ چاہیے جہاں پہ ہم اللہ کے دین کو قائم کر کے دکھا سکیں، لیکن ہمارا رویہ کیا رہا؟ دیکھیے، یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگین کوئی نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ کی جائے، بلکہ انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ارد گرد ہماری جہاں تک ہم کر سکتے ہیں، آئی نو ابھی آپ لوگوں کا شاید اتنا بڑا سرکل نہیں ہے یا وہ والی اتنی پاور اتھارٹی آپ کے پاس اس طرح سے نہیں ہے، لیکن جتنا بھی آپ اپنے سرکل میں بات پہنچا سکتے ہیں خیر کی، اس کو پہنچایا جائے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے تاکہ آپ کے نیبرز میں کوئی ہے، آپ کے فرینڈز میں کوئی ہے، آپ کے گھر میں کوئی ہیلپر آ رہا ہے، کوئی کوک ہے، کوئی صفائی میں کام کر رہے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کسی کے ساتھ اگر آپ خیر کی بات کسی تک پہنچا سکے، آئی نو مردوں کے ساتھ اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو خواتین آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو خیر کی بات پہنچائیں۔ یا آپ کے دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، کزنز ہیں، کوئی آ رہا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ دیکھیے چینج جو ہے نا، اسی طرح جیسے ایک برک رکھی جاتی ہے، جب ایک دیوار کی جاتی ہے تو پہلے ایک اینٹ رکھی جاتی ہے، پھر دوسری اینٹ رکھی جاتی ہے، پھر تیسری، آہستہ 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 کر کے دیوار بنتی ہے۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوشش پوری اپنی کریں کہ ایک ایسی جگہ قائم کرنے کے لیے کہ جہاں پر حقیقی اسلام پر عمل کیا جاتا ہو۔
اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، نہ ہی ابھی تو یہ ساری باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، ہم اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن کل کو ایک آپ کا اپنی فیملی ہوگی، اپنا خاندان ہوگا، آپ کے اپنے بچے ہوں گے، ان کی تربیت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، ان کے لیے آپ جواب دہ ہوں گے، آپ کے ارد گرد اور لوگ ہوں گے، آپ کے شوہر ہوں گے، جن تک حق بات پہنچانا، ان سے حق بات کرنا، ان کو کسی برائی سے روکنا، یہ سب ذمہ داری ہمارے اوپر ہی آتی ہے ایز اے فیمیل۔ یہ ساری ذمہ داری، بچوں کی پرورش، وہ کیسے انسان بن رہے ہیں، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی پرورش بیٹیوں کی زیادہ کی جاتی ہے اور بیٹوں کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ اس چیز کی بھی تربیت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کسی اور عورت کے ساتھ کیسا ہے، جب کو وہ خود شوہر بنے گا یا باپ بنے گا تو وہ کیسا ہوگا، یا ایون جب وہ باہر نکل رہا ہے تو اسے اپنی بہن کی عزت کا تو بہت خیال ہے، لیکن دوسرے کی بیٹی کی عزت کا کوئی خیال نہیں، دوسرے کی بہن کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ تو یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ یہ تربیت ماں کرے گی گھر میں بیٹھ کے، یہ تربیت والد صاحب کریں گے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی برکس رکھی جائے، اس لیے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، نہ کہ کوئی نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ کی جائے کہ جی پاکستان میں تو سبھی کچھ برا ہو رہا ہے، یا پاکستان میں سب کچھ غلط ہو رہا ہے، یا پاکستان کو ہم نے دین کے نام پہ لیا تھا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ آئندہ بہتری لائی جا سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اسپیسیفک دور میں پیدا کیا ہے، اور کسی وجہ سے آج اس دور میں آپ یہاں پر اس عمر میں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر سوچے سمجھے۔ آپ اگر کسی گھر میں کسی خاص سال میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہے، وہاں پہ آپ کو رکھے جانے کا کوئی مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ہی سے چینج آنی شروع ہو جائے، تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے چلتے ہیں، آج کی ہماری پہلی آیت 180 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے۔ قرآن میں جتنی بھی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مختلف نام آئے ہیں تو اس میں نام ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حدیث میں زیادہ تر آپ کو ان کو صفات سے ایسوسیٹ کیا گیا ہے، although اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ ان کی صفات ہی ہیں، یعنی کہ ان کی صفت ہے، ان کو ڈسکرائب کرتی ہے وہ چیز۔ تو لیکن یہ چیز حدیث میں زیادہ آئی ہے، اس کو صفات سے حدیث میں زیادہ کہا گیا ہے۔ قرآن کے اندر اسم یعنی کہ نام ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، ان قریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام ہی نام اچھے ہیں، اور ان کو پکارا جائے، ان کے ناموں کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ لیکن بہرحال اس میں ظاہر سی بات ہے، اثر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، تو کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں ہی سے جو ہے لوگوں کو نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے ایک خاتون سے یہ بات سنی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے موت دینے والا، یا کچھ اس طرح کر کے ذلت دینے والا جیسے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عمل ایک کتاب میں پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ذہن میں لے کے آئیں اور اس شخص کی پھر تصویر لائیں اور اس کو امیجن کر کے اس کو اپنے پاس پتھر رکھ لیں اور اس کو پتھر ماریں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اس کو ماریں تو وہ بندہ جو ہے۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں، یعنی کہ غلط طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عنقریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے عمل کا۔ تو اس چیز کا خاص دھیان رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جائے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اس چیز کو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود ریکمینڈ کریں کہ میرے ناموں کے وسیلے سے مجھے پکارا کرو۔ لیکن جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ابھی میں جیسے مینشن بھی کیے، کچھ نام جو ہیں وہ پیئرز کی صورت میں، جوڑوں کی صورت میں ہیں، جیسے المعز اور المذل، یعنی کہ عزت دینے والا اور ذلیل کرنے والا۔ اب انسان اگر صرف یا مذلو یا مذلو یا مذلو کہنا شروع کر دے کہ اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے المحیی الممیت،
تو اگر زندہ کرنے والا اور مارنے والا، تو انسان، یہ غلط ہے کہ انسان صرف یہی کہنا شروع کر دے کہ یا ممیتو یا ممیتو کے موت دینے والے، موت دینے والے، ایسے کہنا غلط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ نام جوڑوں کی شکل میں، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو اسی شکل میں لیا جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں، یعنی کہ جو اچھے انسان ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے، وہ ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حق کی ہدایت بھی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ ہی عدل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے تو ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو لفظ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک اس کی آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ انسان کفر میں اس طریقے سے بڑھتا چلا جائے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا بِآیاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، یعنی کہ تدریجاً وہ اس چیز میں بڑھتا چلا جائے، کفر میں بڑھتا چلا جائے، اور اگر اسے دنیاوی باؤنٹیز، دنیاوی نعمتیں مل بھی رہی ہیں تو وہ یہ سوچے کہ یہ دیکھیں میں تو جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے، اسی لیے مجھے اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اور اتنی آسائشیں مل رہی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے تو ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے شاید ٹی وی وغیرہ پہ بھی دیکھا ہو یا خود شاید ایکسپیرینس کیا ہو کہ جیسے اگر کوئی مچھلی کانٹے میں پھنس جاتی ہے نا ایک دفعہ، تو پھر آپ چاہیں اس کی وہ چھوڑ دیں، پھر وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کو جہاں مرضی تک چھوڑ دیں، اب وہ آپ کے اختیار میں، آپ جب مرضی چاہیں اس کو کھینچ لیں۔ یا اگر ایک گھوڑا ہے جو کہ ایک بالکل وائلڈ میں دوڑا چلے جا رہا ہے، لیکن اس کی نکیل ہے اور اس کی رسی لمبی ہے، اگر وہ دوڑا چلے جا رہا ہے تو آپ سوچیں جب ایک دم سے اس کی رسی جب کھینچی جائے گی تو وہ کس برے طریقے سے گرے گا۔ تو اسی طرح جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، وہ اپنی اس چیز میں، اس اندھیرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری چال بہت مضبوط ہے اور میں ان کو ڈھیل دوں گا، یقیناً میری چال بہت مضبوط ہے، یعنی کہ جب ایک دفعہ پکڑ میں آئیں گے تو پھر بہت برے پھنسیں گے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ یہ کہا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے اوپر جو ہے جو کوئی جن طاری ہو گیا ہے، یا آپ اس طرح سے بہکی بہکی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر وحی آ گئی ہے، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے اوپر جو ہے نا مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسے آپ سینسز میں نہیں ہیں، انسین، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے؟ مطلب آپ ان کو ذرا دیکھیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، ان کی پرسنالٹی دیکھیں، ان کی صفائی، ان کی طہارت دیکھیں۔ تمہارے ساتھ وہ رہتے ہیں، تم انہیں صادق اور امین کہتے تھے، اور تم اب یہ کہہ رہے ہو جب کہ اب تمہاری مرضی کی بات جب وہ نہیں کر رہے تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہیں کوئی جنون ہو گیا ہے۔ وہ نہیں ہے مگر واضح طور پہ خبردار کرنے والے، مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تمہارے تک ان کی ڈیوٹی تم تک پہنچا دینا ہے۔ وہ تمہیں خبردار کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا ہے، جو اس کو مانے گا وہ اس کے لیے بھلائی ہے، اور جو نہیں وہ فلاح پانے والا ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کی پکڑ کی جائے گی۔ تو وہ تو ہماری طرف سے صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں، اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں،
اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقرر وقت قریب پہنچ گیا ہو. مطلب ابھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں پچھلی کتنی ہی کلاسز میں. ہم نے جو مختلف قوموں کو تباہ کر دیا گیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، قوم موسیٰ، جو بنی اسرائیل کے اوپر جو جو آزمائشیں آئی ہیں، جن کو جس طرح سے ان کو ابھی پچھلی جو ہم نے جیسے سبت کے قانون والی کلاس پڑھی، ان کو بندر بنا دیا گیا، ہوا کا طوفان آیا، کتنے ہی طوفان آ کے جو ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمان و زمین کی سلطنت میں، یعنی کہ زمین میں بھی چل پھر کے دیکھیں، اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مقرر وقت قریب پہنچ گیا ہو. اب جبکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل انکار کیے جا رہے تھے، ان کی تکذیب کیے جا رہے تھے، مسلمانوں کو کے لیے زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں وہاں سے چھوڑ کے جانا پڑ رہا تھا. تو انہوں نے ان کو اتنے جب واقعات سنائے گئے ہیں، اور جبکہ ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ تجارت کی غرض سے جب وہ یہ سارے سفر کیا کرتے تھے شام وغیرہ کا اور ہر جگہ کا، تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ رکھا تھا. مصر وغیرہ میں بھی جو فرعون کے ساتھ ہوا، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. تو وہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے اب ہمارا ٹائم بھی آ جائے جب ہمارے پاس نبی آئے ہیں اور ہم ان کا انکار کر رہے ہیں. اور اب اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اگر انسان اپنی ایروگنس میں آ کے اپنی بری حرکات کی وجہ سے اس بات کا مستحق ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی اس کو ہدایت نہ دے، اللہ گمراہ کر دے، تو اس کو ایسا، پھر آپ چاہے سر پیٹ لیں، پھر آپ چاہے جو مرضی کر لیں، پھر آپ کتنا ہی اس کے اوپر قرآن پڑھ لیں، کتنا ہی آپ اس کے اوپر دلائل پیش کر لیں، حدیث پیش کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، انسان صرف پیغام دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس شخص کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے. اس نے بھی تو تکبر کیا تھا شیطان نے، اسی طرح انسان بھی تکبر کرتا ہے. کہ میں جانتی ہوں ایسے لوگوں کو پرسنلی جن کو کہتے ہیں کہ ہاں ایک اللہ ضرور ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ نہیں رسول مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ ایک سمارٹ انسان تھے، وہ سب کچھ تھا یہ، لیکن قرآن انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں نے خود لوگوں کو ایسے الفاظ کہتے ہوئے سنے. تو جس کو اللہ گمراہ کرتے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اللہ کرے کہ ان کا دل پلٹ جائے ان لوگوں کا. اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے. یعنی کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جس وقت کسی نے انکار کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کر لی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیے جا رہے ہیں. جیسے پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ ہمیں انہیں ڈھیل دیے جا رہے ہیں اور ہماری پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے. يسألونك عن الساعة أيان مرسها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، یعنی کہ کب آئے گی قیامت. کس بار 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 کی کہے جا رہی کب آئے گی، آپ کہے جا رہے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، ہماری پکڑ ہوگی، جہنم ہوگی، جنت ہوگی، کب ہوگا یہ سب کچھ، یہ پوچھے جا رہے ہیں قیامت کب آئے گی. آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر. ابھی بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، کتنی دفعہ انٹرنیٹ پہ آیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جو ہے نا قیامت آ جائے گی، اور فلاں دن جو ہے نا، بس یہ ساری چیزیں بے شک احادیث سے نشانیاں ہمیں ضرور انڈیکیشن دی گئی ہیں، احادیث میں بہت ساری بڑی نشانیاں بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں. لیکن آپ یہ جو حتمی لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں جمعے کو قیامت آ رہی ہے، اور بچپن میں تو یہ بہت زیادہ بچے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یہ بالکل انتہائی غلط طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ کہیے کہ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی ظاہر کرے گا اسے اس کے وقت پر. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك
حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وہ آسمانوں اور زمین کے اندر بڑا بھاری بوجھ ہے. اس کی جب میں تفسیر کے بارے میں اس میں پڑھ رہی تھی تو بڑا اس کا ایسا مطلب تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے تمام جو انگریڈینٹس ہیں نا قیامت کے برپا ہونے میں وہ اس کے اندر ہی ہیں. ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہی یہ لے کے چل رہی ہے. مطلب جب زمین بنی تھی اسی وقت یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ اس میں قیامت بھی آنی ہے. وہ آسمان و زمین کے اندر بڑے بھاری بوجھ ہے، وہ نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی سختیوں سے اس وقت سے بچائیں، اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں محفوظ رکھے. مگر اچانک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. جیسے آپ تو اور کوئی کام ہی نہیں کر رہے، بس قیامت کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. مطلب جو لیسن وہ لے کر آئے ہیں، جو پیغام وہ لے کے آئے ہیں اس پہ فوکس کرو. آپ آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. مطلب یہ انہی باتوں میں پڑے رہتے ہیں کہ اب آئے گی قیامت اور اب یہ والی نشانی پوری ہو گئی ہے، یا اس طرح سے باتیں کرتے ہیں. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی جانوں کے بارے میں بھی کسی نفع کا اور نہ کسی نقصان کا. مطلب جو کچھ بھی اگر ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. میں اپنی جان پر بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. نہیں، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مگر اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ ہونے والا ہے تو پھر تو میں اپنے لیے بھی بڑا کچھ جمع کر لیتا. مگر ہوں میں بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ میں ایکسپلین کروں دوبارہ سے؟ ابھی تک سب کلیئر ہے؟ یس میم آ رہی ہے سمجھ. تھینک یو. اصل میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ سی، اگر آپ پڑھیں نا تو بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سی آیات ہیں، تو مجھے اس طرح سے لگا نہیں کہ بہت زیادہ اس میں میں کچھ ایکسپلین کر سکتی ہوں. آپ جب آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیز بڑی اس طرح سے کلیئر سمجھ آ رہی ہوتی ہے. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اسی سے بنایا اس کا جوڑا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے. اس بات کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی بات کی تھی کہ میاں بیوی کا ایک خاص تعلق ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اولاد حاصل کرنے کا تو ایک ذریعہ ہے ہی، لیکن ایک سکون کا بھی ذریعہ ہے. تو جب وہ شوہر ڈھانپ لیتا ہے اسے اپنی بیوی کو تو اسے حمل ہو جاتا ہے. ہلکا سا حمل کے بارے میں ایک دفعہ سرچ کر رہی تھی اس کے اوپر، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کنسیو ہوتا ہے جب پہلی دفعہ کنسیپشن ہوتی ہے، بیبی بننا شروع ہوتا ہے، تو اس کا سائز 0.1 mm، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک شارپ پینسل کی ٹپ جتنا ہوتا ہے، جو کہ نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا. ہلکا سا حمل، تو وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہتی ہے. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب اس کا حمل بڑھ جاتا ہے، جب اس بیبی کا ویٹ ہو جاتا ہے، تو وہ دونوں اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اگر
تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا کر دے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ وہ بچہ پیدا ہو. پھر آپ دعائیں کرتے ہیں کہ اگر صحیح سالم بچہ عطا کر دے گا تو ہم تیرے شکر گزاروں میں سے ہوں گے. کیونکہ انسان جانتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. آپ اگر ڈاکٹرز کے پاس بھی، جیسے کہ مختلف مستقل جو ہے ڈاکٹرز کے پاس اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، ہر مہینے آپ کو جانا پڑ رہا ہوتا ہے ڈاکٹرز کے پاس، وہ چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں اپنی دفعہ بھی میں نے یہ چیز ریئلائز کی، اور آپ ویسے بھی اگر دیکھیں ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں کر سکتے. ان کے اختیار میں وہ صرف چیک کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں یہ ہو رہا ہے. ان کے پاس کسی چیز کا مطلب سوائے وہ علم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا تھوڑا بہت، اس کے علاوہ ان کے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. وہ کچھ کر نہیں سکتے. سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والے ہیں، وہی پالنے والے ہیں. ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہی پالتے ہیں بچے کو. اس کی نشو و نما کیسی ہو رہی ہوتی ہے، وہ کس طریقے سے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ کیسی شکل ہوتی ہے، وہ سب کچھ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بے بس ہے، اور اسی طرح دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اچھا سالم بچہ عطا کر دیں تو ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. پھر جب اللہ نے انہیں عطا کر دیا صحیح سالم بچہ، تو ٹھہرا لیے انہوں نے اس کے شریک اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. فلاں بزرگ کی دعا لگ گئی، ہم ان کے مزار پہ گئے تھے، وہاں پہ ہم نے چادر چڑھائی، دھاگا باندھا اور اللہ نے بیٹا عطا کر دیا یا بیٹی عطا کر دی، یا صحیح سالم بچہ پیدا ہو گیا، یا فلاں دیوی کے چڑھاوا چڑھایا اور اس نے ہمیں اولاد عطا کر دی، فلاں دیوتا کے مندر پہ گئے، فلاں چرچ میں گئے. یہ ساری چیزیں انسان پہ شرک کرنے لگتا ہے کہ جی وہ جو ڈاکٹر تھی بس اس کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ بڑا تھا، اور میں جو ہوں بس اس نے بڑی اچھی دوائیاں دی اور میرے اولاد ہوگی. پھر انسان شرک کرنے لگتا ہے اس میں جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. اللہ بہت بلند اور بالا ہے ان کی اس شرک سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. وہ بہت بلند اور بالا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کی خدائی میں کسی کو، اس کی تخلیق میں کسی چیز کو شریک کیا جائے. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں؟ مطلب جن کو تم کسی کو پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی دیوی کو، کسی سانپ کو، کسی گائے کو، کسی اور چیزوں کو جن کو تمہیں لگتا ہے کہ یہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، تم جا کے ان سے دعائیں مانگ رہے ہو، یہ تو خود میری مخلوق ہیں، انہیں تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تم ان سے مانگ رہے ہو جو کہ خود ایک مخلوق ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں. جن دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہو، جن مزاروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہو، وہ تو اپنے اوپر سے کوئی مکھی تک نہیں ہٹا سکتے، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دے تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے. برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. جن خداؤں کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم نے اپنی طرف سے اب میرا شریک بنا لیا ہے، ان سے اگر تم کوئی بات بھی پوچھو، کوئی راستہ بھی پوچھ لو، کوئی رہنمائی پوچھ لو، تو یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. آگے جا کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ یہ ایون جو بزرگوں کو پوجا جاتا تھا، جو جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جا کے قبروں کے اوپر جس طرح سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو تم ان سے کوئی مانگو چیز یا نہ مانگو، خاموش رہو، یہ چیز برابر ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم ان سے مانگ رہے ہو۔ یہ بات آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اس دن، قیامت والے دن، یہ بالکل وہ لوگ ہاتھ کھڑا کر لیں گے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہمارے سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اگر قبر میں ہے تو اس کو کیا پتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یا اس کے گرد گرد کوئی بہت ہی بڑی سی تعمیر کر دی ہے اور جالیاں بنا دی گئی ہیں اور دعائیں مانگ، اس کو کیا پتا ہے اس چیز کے بارے میں؟ وہ کوئی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور آپ رکھیں ذہن میں کہ اگر آپ ان کی تعلیمات سے مروب ہیں، اگر آپ نے انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے، جو انہوں نے اگر کوئی کتابیں لکھی ہیں، اور آپ ان کی اس چیز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اگر انہوں نے دین کو پھیلانے کا کام کیا ہے، یا ان کی کوئی جیسے آپ کوئی دعا ہے یا ایسی کوئی چیز اگر وہ آپ نقل کریں، اگر آپ وہ پڑھیں، تو اگر آپ اس چیز سے مروب ہو کے وہ چیزیں کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے جو کہ انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے کی ہے، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا جائے کہ انہوں نے کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو خدا، ان کو شریک بنا کے بیٹھ جائیں۔ اصل طریقہ تو یہ ہے، بلکہ اف اینی تھنگ، اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے تو وہ شخص تو خود دعا کے لیے، اگر آپ اس کی کسی تعلیم سے کوئی فائدہ اٹھا رہے تو پھر اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی خیر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آخرت کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کیا ہے، اس کے درجات بلند ہو، اس کی مغفرت ہو، یہ دعائیں آپ ان کے لیے کریں۔ اور اگر تم انہیں پکارو رہنمائی کے لیے تو تمہیں راستہ دکھا دے تو وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے۔ برابر ہے تمہارے لیے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ اگر کوئی دیوی دیوتا، کوئی گائے بھینس، بندر، کس کو ہی نہیں پوچھتے، یہ ان کی جو بت بنا کے تم بیٹھ جاتے ہو، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تم ان کو پکار رہے ہو۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ یقیناً جن تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، ان کو پکار کر دیکھو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ پکار کے دیکھو اگر کوئی آگے سے جواب آتا ہے تمہارے۔ قرآن کے ساتھ آپ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں اور آپ قرآن کھولتے ہیں اور آپ کو آپ کی باتوں کا جواب ملتا ہے، یا آپ کو آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، یا جو چیزیں قرآن میں ہیں اگر آپ ان کو محسوس کریں وہ چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے۔ میرے ساتھ میں اپنی پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں گی، کتنی ہی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کی کوئی پریشانی میں ہے، یا آپ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں، آپ نے منہ سے بھی نہیں نکالی ہوتی ہے، ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہے یا ایسا کیوں ہے، یا ایون اگر آپ سرچ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے وہ چیز سامنے لے آتے ہیں۔ یہ کمیونیکیشن ہے۔ قرآن میں کتنی ہی دفعہ آپ کو اپنی مشکلوں کا جواب ملتا ہے، آپ کنیکٹ کریں تو صحیح۔ لیکن جن کو تم یہ بت بنا کے بیٹھے وہ، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ تو کوئی کسی قسم کی کوئی ہدایت تمہیں عطا ہی نہیں کر سکتے۔ میم جیسے میں ایک ألهم دفعہ نا کسی أرجل بات سے پریشان يمشون تھی، بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها۔ جی بیٹے، آپ کوئی بات کر رہی تھی؟ میں کہہ رہی تھی کہ ایک دفعہ میں کسی بات سے بہت پریشان تھی، تو پھر میں نے نا جیسے ہی قرآن پاک کھولا تھا تو سورہ یاسین میں تھا کہ تم ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہو، تو میں حیران ہو گئی تھی کہ مطلب میں یہی سوچ رہی تھی اور یہی آ گیا قرآن بس پاک یہ میں۔ کہہ رہی ہیں، بس میرے ساتھ بھی کتنی ہی دفعہ یہ ہوا، اور میں تو آپ کو بتا نہیں سکتی، انسان حیران رہ جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جس طریقے سے آپ کو قرآن سے جواب ملتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ ہی، اب جیسے میں نے ایک انسان، ایک آدمی تھا، وہ ریورٹ تھا، مطلب آئی تھنک کرسچن تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ اسی طرح نا، اب کہہ لیں گے میں بس بالکل جو ہے نا ٹرانزیشن فیز میں تھا کہ میں اسلام کی طرف آ بھی رہا تھا، اور مجھے یہ بھی تھا کہ اچھا ٹھیک ہے میرے گھر والے اور اس طرح کی اس کے ذہن میں خدشات تھے کہ وہ چھوڑ دیں گے اور سب کچھ۔
تو اس نے کہا کہ لیکن نہیں، میں فیصلہ لوں گا اور میں اسلام کی طرف آ جاؤں گا. تو کہنے لگا کہ میں نے ایک دفعہ جو ہے نا میں قرآن کھول کے بیٹھا ہوا اور میں پڑھ رہا، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر دیر از اے گاڈ اور کوئی ہے اگر اس طرح، تو مجھے کوئی نشانی دکھائیں، میں مان جاؤں گا. اور کہنے لگا کہ میں جو ہے نا میں اسی وقت ایمان لے آؤں گا، مجھے کوئی کچھ دکھائیں، مجھے کوئی نشانی دکھائیں. تو کہنے لگا کہ میں بیٹھ گیا اور میں انتظار کرنے لگا، اور کہنے لگا کوئی 10-15 منٹ گزر گیا اور obviously کچھ بھی نہیں ہوا. کہنے لگا کہ میں نے پھر ایسے نا ڈس اپوائنٹ ہو کر میں نے نیچے دیکھا، قرآن کھلا ہوا تھا میرے سامنے، اور جو آیت لکھی ہوئی تھی تو وہ آیت یہ تھی کہ کیا تم اب بھی نشانی کا انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اسی وقت ایمان لے آیا. آپ یہ دیکھیں قرآن آپ ایسا نہیں ہے، یہ آپ کا دل کا کنیکشن ہے. آپ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو وہ آپ کو کھلا چھوڑ دیں. ہماری جو زندگیاں ہیں نا وہ ڈاؤٹ فل ہیں. اللہ سے زیادہ حی کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ زندہ اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. مطلب وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. آپ انسان خود تیار تو ہو نا، انسان آگے بڑھے تو صحیح، شو تو کرائے انٹرسٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ مطلب تم نے پاؤں ان کے بنا دیے ہیں جو اپنے بتوں کے، کیا یہ چلتے ہیں ان سے؟ یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہو، جو تم نے ان کے ہاتھوں میں یہ ان کی کالی ماتا جو ہوتی ہے اس کی سوڈ ہوتی ہے، ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے ہاتھ ہیں، یہ ان سے پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہو؟ مطلب ایسا کچھ ہے جو کہ تم ان کی جو چیزیں تم نے بنا دی ہیں، کیا یہ ریئل ہیں؟ ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہو، یا ان کے ہاتھ ہو جن سے یہ پکڑتے ہو، ان کی آنکھیں ہو جن سے یہ دیکھ سکتے ہو، یا ان کے کان ہو جن سے یہ سن سکتے ہو، جو تم ان سے دعائیں مانگ رہے ہو؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالے چلو جو چل سکتے ہو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. یہ بات آیت کتنی آسانی سے ہم نے پڑھ لی. اور آج ہم ایک مسلمان گھرانے میں اگر پیدا ہوئے ہیں، ہمارے یہ مسلمان ہیں، یہ بات کہنی ہمارے لیے بہت آسان ہے. بیٹے ہم ایک بریک لیتے ہیں، اذان ہوئی ہے یہاں پہ. آپ اس بات کو امیجن کریں، ہم لوگوں کے لیے یہ چیز کہنی بہت آسان ہے، ہمارے لیے یہ آیت پڑھنی بہت آسان ہے، لیکن ایک اربوں کا وہ معاشرہ جس میں 360 بت مکہ کے اندر رکھے ہوئے، وہ بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو کہ انہیں پوجتے ہیں، انہیں خدا مانتے ہیں. اگر کچھ ان کی کوتاہی ہو جائے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیں عذاب دے دیں گے یا ہم پھنس جائیں گے. آپ اس مینٹیلٹی کے لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے، اور آپ امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالے چلو جو چل سکتے ہو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. یہی بات حضرت ابراہیم سے بھی کہی گئی تھی. جو کرنا ہے کر لو، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو میرا. تمہیں لگتا ہے یہ خدا کچھ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ملو، ان سے جو چاہے کرنا چاہو کر لو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو کہ نہیں اچھا ابھی کچھ وقت دو کہ میں اپنے آپ کو اپنی کوئی تیاری کر لوں. یہ ایمان کا لیول، کیا ہمارا یہ لیول ہے ایمان کا؟ خیر اس لیول تک تو ہم تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن آپ ایمان کا لیول چیک کریں. جب آپ نے یہ کہا ہوگا کہ تم نے جو کرنا ہے تم کر لو، ہم تو اپنے اس میں ہی خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی صحیح بات کہہ دی تو کوئی برا نہ مان جائے آگے سے. صحیح بات کریں، ہمبلی کریں، لیکن حق بات کہنے سے ہم کئی دفعہ ڈرتے ہیں کہ نہیں یار برا مان جائیں گے خواہ ہم کیوں ایسی بات کریں، نئے تعلقات خراب ہو جائیں گے، رشتہ داری خراب ہو جائے گی. آپ اس وقت سب کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے. ذرا کبھی نا امیجن کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی. آگے چلتے ہیں.
إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور صالح بندوں کا وہی پشت پناہ ہے. آپ سوچیں ان کا ایمان کا کیا لیول ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے ایک دفعہ ایک حدیث پڑھی تھی کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا لینا. آپ یہ سوچیں کہ جب آپ معراج شریف پہ گئے اور آپ سب کچھ، ساری حقیقت، جنت، دوزخ، سب کچھ آپ کو دکھا دی گئی، پھر آپ کے لیے تو یہ اس دنیا کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں بچتی. پھر تو انہیں پتا ہے کہ میرا مددگار کون ہے. ان کا آپ سوچیں ان کا ایمان کا کیا لیول ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یقیناً میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور صالح بندوں کا وہی پشت پناہ ہے. مطلب جو اللہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، جو اللہ کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے، اس کا پشت پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسی کیسی مشکلیں آئی تھیں کہ آپ کو پتھر باندھنے پڑے پیٹ پر. یہ صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے آنکھوں سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کو قتل ہوتے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قریش میں سے تھے. بدر کے دور میں جب ان کو کتنے ہی سردار شہید وہ مارے گئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، اس وقت اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کیا اپنے ان رشتہ داروں سے کو. اللہ پشت پناہ ہے ایسے لوگوں کا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے. آگے چلتے ہیں. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر، وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ سن نہ سکیں گے، اور تمہیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے. خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اے نبی، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. آگے بھی جا کے سورہ فرقان میں ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ اسلام کے ایک تبلیغ کرنے والے ایک مبلغ کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر کو تھام لیجئے. یعنی کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آگے سے، جس طرح کی جو تدبیریں کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہو رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ درگزر کریں اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں کہ جو آپ کو چیز پہنچائی جا رہی ہے، جو خیر کی بات آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، آپ وہ آگے کرتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے، ابھی بھی جیسے ہم آپس میں جب کلاس ہو رہی ہوتی ہے تب بھی بہت سے بچے یہ چیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے سے لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یا اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، یا آگے آپ کو کچھ ایسی آپ کی چیزیں یاد دلانی شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ درگزر کو تھام لیجئے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا کہ ان لوگوں کی زبانیں اسی وقت بند کر دی جاتی، لیکن کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے ایک آئیڈیل فگر چھپی ہوئی ہے، ایک آئیڈیل ایسا ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے، جس کے نقش قدم پہ ہم نے چلنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ درگزر کریں ان سے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. یعنی کہ آپ just don't bother them، ان کی پرواہ مت کریں. کئی دفعہ آپ کبھی ایسے لوگ اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں اور اتنا برا بھلا اور اتنا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اگلے پچھلے سارے اس انسان کے گناہ گنوانے شروع کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط رویہ ہے. تو اس غلط رویے کے اوپر انسان کبھی رسپونڈ نہ کرے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کہ آپ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں، آپ ڈیفینڈ ضرور کریں، لیکن ان کے لیول پر نہیں آنا. یہ بات یاد رکھیں. ایک مسلمان ہونے کی، ایک مومن ہونے کی، ایک خلیفہ بنا کے بھیجے جانے کی ایک ڈگنیفائڈ، آپ سوچیں کہ یہ ایک جاب ہے،
ایک مسلمان کی ایک بڑی ہی ڈگنیفائڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے. کئی دفعہ جب لوگ بہت ہی لیول سے گر کے بات کرتے ہیں، کامنٹس کرتے ہیں، تو آپ نے ان جیسا نہیں ہونا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. آپ نے اپنی بات کہہ دی، آپ نے دلیل پیش کر دی، آپ کے پاس جو قرآن اور حدیث کا ریفرنس تھا آپ نے پیش کر دیا. اب اگر وہ اخلاق سے گر گئے ہیں تو آپ نے نہیں گرنا ہے. یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس لیول پر نہیں جانا ہے. جاہلوں سے جب سورہ فقان میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب جاہل ان کے منہ کو آتے ہیں تو کہتے ہیں سلامتی ہو تم پہ، مطلب وہ ایک بات کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، وہ ان کی لیول پر نہیں جاتے. تو ایک مسلمان کی یہ روش، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر کبھی آپ کو کوئی چوک لگ ہی جائے شیطان کی طرف سے تو اللہ کی پناہ طلب کریں. یعنی کہ اگر کوئی انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر کوئی ایسی بات، کوئی چوک ہی جاتا ہے، انسان کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کی پناہ طلب کریں. یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے، آپ یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پہلے سے کہہ رہے کہ جن کے اندر تقویٰ ہے، ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے، یعنی کہ ان سے بھی غلطی ہوتی ہے شیطان کے اثر سے، تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور دفتن ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، مطلب وہ فوراً کانشیس ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ اب، مطلب یہ پہلے سے بتا رہے کہ جن کے اندر تقویٰ ہے، یعنی کہ ان سے بھی جب کوئی برا خیال ان کو چھو جاتا ہے، جب ان سے کوئی چوک ہو جاتی ہے تو وہ فوراً شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں اور دفتن ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، مطلب وہ فوراً ریئلائز کرتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. فوراً احساس انسان کو ہو جائے. یہ بات ہم نے پچھلی دنوں کلاسز میں بھی پڑھی ہے کہ ہمیں انسان جو ہی کوئی غلطی ہو، خطا ہو، جو کہ نارمل ہے، جو کہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان کبھی، آپ غفلت میں انسان غلطی سے بھول کر بیٹھتا ہے، اسی وقت انسان توبہ کرے اور اپنے آپ کو کریکٹ کرے. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. یہ بہت ڈینجرس بات ہے. اور جو ان شیاطینوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں، انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، یعنی کہ جو اپنا عمل درست نہیں کر رہے ہیں، جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں، جو ویسے ہی عمل کیے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے ہیں. شروع میں پتہ ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پہلی دفعہ برائی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے نا، تو وہ کانشیس ہوتا ہے، اسے خیال آتا ہے کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں. لیکن جب آپ اپنی حس کو دبانا شروع کر دیں اور اس برے کام کو کرتے چلے جائیں تو پھر وہ حس بھی مر جاتی ہے. اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں، انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے، مطلب وہ پھر چھوڑتے نہیں ہیں. جیسے کہ وہ کہاوت ہے نا کہ کسی کے گھر تک پہنچا کے آنا، پھر چھوڑا نہیں جاتا انہیں. جی طیبہ، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا کوشچن نہیں تھا، لیکن وہ میری ایک آپی ہے یو کے سے، وہ جوائن کرنا چاہ رہی ہیں بٹ ان کو آواز نہیں آ رہی ہے، اسکرین شو ہو رہی ہے. بیٹے باقی سب کو آواز آ رہی ہے؟ ہمیں تو آ رہی ہے میم. جی میم آواز آ رہی ہے. پتہ نہیں بیٹا، پھر میں یا تو اپنے سائڈ پہ اسپیکر چیک کر لیں، اسپیکر کی آواز کم رہی ہو، ری کنیکٹ کر کے دیکھ لیں، اس طرح سے کر لیں. میم انہوں نے 4-5 دفعہ کیا ہے، میں نے کہا آپ سے ایک دفعہ کنفرم کر لوں، مطلب اصل میں آپ اگر لوگ یہاں سے سے کر سب کو رہی ہیں تو. آواز آ رہی ہے، جی اگر یہاں سے سب کو آواز جا رہی ہے نا، تو پھر یعنی کہ پھر مائک بھی چل رہا ہے اور اس طرح سے یہاں سے کوئی اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے. تو اگر جی وہ اپنا اسپیکر وغیرہ چیک کر لیں، یہ نہ ہو آواز کئی دفعہ کم ہوئی ہوتی ہے تو آواز نہیں آ رہی ہوتی. اوکے میم، ٹھیک ہے، تھینک یو، جزاک اللہ. نہیں کچھ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیر. تو پھر
اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں انہیں وہ گھسیٹ کر لے جاتے ہیں دور تک گمراہی میں، پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے، یعنی کہ پھر انہیں گھر تک پہنچا کے آتے ہیں، دے میک شور کہ وہ پھر واپس پلٹ کے نہ آئے خیر کی طرف۔ وإذا لم تأتيهم بآيات قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئیں، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ جب میں اس کی تفسیر پڑھ رہی تھی تو ایک جگہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، وہ ایمان تو نہیں لے کے آئے تھے لیکن وہ آپ کی جو تھے بہت مدد کیا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور مطلب آپ کو ڈیفینڈ اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ تو پھر ایک دفعہ ایک محفل میں جب آپ کے ساتھ تھے وہ، تو وہاں پہ جو سردار تھے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم کوئی معجزہ، آپ سے فرمایا کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ، اچھا یہ نہیں دکھا سکتے تو فلاں دکھاؤ، آپ نے کہا نہیں دکھا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ دکھا نہیں سکتے تو فلاں دکھاؤ، جیسے پہلے پیغمبر دکھاتے تھے معجزات، نبی حضرت عیسیٰ کو دیے گئے، حضرت موسیٰ کو دیے گئے، چلو فلاں دکھا دو۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں دکھا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ نہیں دکھا سکتے تو فلاں دکھا دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دکھا سکتا۔ تو پھر جو اس وقت عام ظاہر سی بات ہے ایک آپ کی ایک ہائی کلاس اس طرح کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پہ کہہ رہی ہے، تو ایک وہ لوگ ایک جو لوور طبقہ ہے ان کے اوپر ایک امپیکٹ ہوتا ہے ان باتوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بھی نہیں دکھا سکتے، یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو یہ تو کوئی معجزہ تو نہیں دکھا سکے۔ تو جب وہ باہر نکلے تو ان کے جو پھوپھی زاد کزن تھے، جو بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ محمد آج تمہاری صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہاری قوم نے تمہارے اوپر حجت کر دی ہے، قائم کر دی ہے، انہوں نے تمہیں جتنے معجزے دکھانے کے لیے کہا تم نہیں دکھا سکے۔ تو اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے، کہہ دیجئے کہ میں صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت آئے گی لیکن مجھے نہیں پتا کب آئے گی۔ معجزے تم مجھ سے مانگ رہے ہو اور تم مجھے ہمیں قرآن میں بتا رہے ہو کہ حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ دیا گیا تھا۔ ابھی قرآن میں ہم نے یہ سارا قصہ پڑھا ہے، آل عمران میں ہم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو جو معجزات انہیں عطا کیے گئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں بتاتے تھے کہ موسیٰ کو عصا دیا گیا تھا اور عیسیٰ کو یہ والا معجزہ دیا گیا تھا اور صالح کی اونٹنی اس طرح سے نکل آئی تھی، تو یہ سارے معجزات جو بتا رہے ہو تو پھر تم کیوں نہیں یہ معجزے دکھا دیتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نہیں دکھا سکتا، یہ معجزات ہوئے ہیں میں نہیں دکھا سکتا، قیامت آنے والی ہے مجھے نہیں پتا کب آئے گی۔ تو آپ سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بس یہ تم یہ کہہ دو کہ میں تو پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے اس چیز کا بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی کو خیر کی بات کہہ رہے ہیں تو آگے سے لوگ آپ کی برائیاں گنوانی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو خیر کی بات آپ تک پہنچا رہا ہے وہ بھی ایک انسان ہے اور وہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے اپنی طرف سے۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ سر کور نہیں کرتے اور آپ اگلے کو یہ کہتے رہے کہ سر کور کرو بھائی، یا آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ اگلے کو کہہ رہے ہیں تمہیں نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش خود بھی کر رہے ہیں اور وہی نیکی ہدایت آپ اگلے کو بھی دے رہے ہیں۔ باقی ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے خطا ہوتی ہے۔ اگر یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر بھئی لڑکیوں کو اپنے آپ کو کور کرنا چاہیے یا اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلنا چاہیے، یا بندہ سود کا نظام سے سودی نظام میں نہ پڑے، حلال کمائی کرنے کی کوشش کرے، یا اس طرح کی کوئی بھی برائی اگر کسی کو اگر آپ انسان کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پرفیکٹ انسان ہے، لیکن ہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ خود کچھ بھی نہ کر رہا ہو اور پھر آپ دوسروں کو خیر کی دعوت دینی شروع کر دیں۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ اگر اگلا بندہ آپ کو کوئی خیر کی دعوت دے رہا ہے تو وہ خود بھی انسان ہے، اس سے خطا ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت ایک غلط رویہ ڈیولپ ہو گیا ہے اس طرف سے بھی کہ لوگ، کیونکہ قرآن میں آتا ہے تم ایسی بات کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو، تو ہم خود
کچھ بھی نہ کر رہے ہوں اس کسی بھی ایسے حکم سے ریلیٹڈ، کسی ایک نیکی سے ریلیٹڈ، اور دوسرے کو اس کے بارے میں تاکید کرنی شروع کر دیں، یہ غلط ہے. انسان اپنی 100% اپنی طرف سے بھی کوشش کرے کہ وہ خود پیروی کر رہا ہو اس چیز کی، کیونکہ پھر آپ کی بات میں آپ کی زبان میں اثر بھی نہیں آئے گا. اور دوسری طرف وہ لوگ جس کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے، وہ بجائے اس کے کہ اوفینڈ ہو اور اگلے کی برائیاں گنوانی شروع کر دے کہ تم تو پہلے ایسی تھیں اور تم تو یہ کیا کرتی تھیں اور یہ سب کچھ کیا کرتی تھیں، وہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ یہ بھی ایک انسان ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، یہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ میرا پوائنٹ سمجھے آپ لوگ؟ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یس میم. یس میم. ہے نا، یہ بڑا ایک کامن ایشو ہو گیا ہے دونوں سائڈ سے کہ نہ کوئی خود اچھائی کر رہا ہوتا ہے اور اچھائی کا حکم دینا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے، یہ غلط رویہ ہے. خود آپ پوری کوشش کریں اور پھر بھلائی کا حکم ضرور دیں، اور دوسری طرف دوسرے کو بھی ایک انسان سمجھا جائے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، اس سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئیں. عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ I think mic on ہے. آگے چلتے ہیں. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ بات کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ مالز وغیرہ میں، شاپس وغیرہ میں بھی، یا ایون کئی دفعہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم، اور جی قرآن کی برکت کی وجہ سے ہم لگا لیتے ہیں، آڈیوز لگا لیتے ہیں گھروں کے اندر، یا یوٹیوب پہ لگا لیا ہے، پیچھے چل رہا ہے، خود باتیں بھی چل رہی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اگر آپ نے کوئی بات ضروری اس وقت کرنی ہی ہے، ایک تو جیسے آپ نے وقت مخصوص کر لیا ہے کہ اس وقت ہم قرآن سن رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ انسان سنے. یہ نہیں ہے کہ اپنی دنیاوی باتیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اگر آپ نے کوئی ضروری اہم بات اس مخصوص ٹائم پہ جو کہ آپ نے مقرر کیا ہوا ہے سننی ہی ہے، تو آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کریں، اپنی جو بھی آپ کی اہم بات ہے اگر آپ نے اس کو کرنی ہے وہ آپ کر لیں. لیکن قرآن کے درمیان کی اس طرف قرآن بھی چل رہا ہے اور اپنی دنیاوی باتیں اور مذاق، اور یوزلی ایسا تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ کلاس کے اندر اگر کوئی اسلامک پیریڈ چل رہا ہے اور اس طرح سے چل رہی ہے کلاس، اور ٹیچر قرآن کے بارے میں بتا رہی ہیں، بات کر رہی ہیں، اس طرح سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہم آپس میں اپنی باتوں میں لگے رہتے ہیں، یہ بہت غلط رویہ ہے. اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو. یہ اس چیز کی اس کو بھی دلیل بنایا جاتا ہے کہ جب جماعت کی جاتی ہے مسجدوں میں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جو ہے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس آیت کو بھی اس آیت کی دلیل استعمال کرتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہے تو پھر آپ اس وقت توجہ سے غور سے سنیں. اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی کہ خاموشی سے قرآن کو سنا جائے جب قرآن پڑھا جا رہا ہے. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو اپنی جی ہی جی میں، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز سے نہیں پست آواز سے، صبح کے وقت اور شام کے وقت، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسان کوشش یہ کرے کہ ہر وقت یاد رکھے، اور یہ نہ ہو کہ انسان کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ انسان جو ہے، ہوتا ہے انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، ہم سب جو ہیں ہمارے سب شیطان بھی لگا ہوا ہے. اور خاص کر جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو ہم فیمیلز کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، مردوں کو پاس تو پھر بھی یہ دیکھیں ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ
5 وقت انہیں کہا گیا ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں، تو وہ ایک فوکس کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں اور وہ قرات بھی سن رہے ہیں اور وہ نماز بھی اس طرح سے پڑھ رہے ہیں. لیکن ہم خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ گھروں کی ذمہ داری میں، بچوں کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر کا ہر لحاظ سے صفائی ہونی چاہیے، کپڑے استری ہونے چاہیے، دھلے ہوئے ہونے چاہیے، گروسری پوری ہونی چاہیے. ان تمام مصروفیات میں وہ اتنی آکوپائڈ ہوتی ہیں، اتنی مصروف ہوتی ہیں ان تمام ضرورتوں میں کہ وہ اکثر بھول جاتی. تو اس کے لیے میں ایک ٹپ ضرور دوں گی کہ 5 وقت کی نماز تو ظاہر سی بات ہے مسٹ ہے، وہ تو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد انسان کو ہر وقت رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صبح کے وقت اور شام کے وقت. تو جیسے ایک کتاب ہے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، یا ایون ایک کتاب ہے نماز نبوی کے نام سے، اور ایون آن لائن بھی آپ کو مل جائیں گے صبح اور شام کے اذکار. یہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں. مشکل سے 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں وہ اذکار پڑھنے کے لیے، اور پھر روانی آ جاتی ہے جب آپ ریگولرلی پڑھتے ہیں تو اور بھی آپ چلتے پھرتے بھی اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو اچھی بات یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے فوکس کر کے پڑھے، لیکن وہ اذکار اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں بیٹے. آپ ان کی برکت اپنی زندگی میں دیکھیں گے، آپ حقیقتاً ان کی برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں گے، کہ خاص کر فجر کے بعد اور پھر مغرب کے بعد کے جو اذکار ہیں، صبح اور شام کے جو اذکار ہیں، وہ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں آپ، حدیث سے آپ کو مل جائیں گے، sunnah.com پہ آپ کو مل جائیں گے. یہ ضرور کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. اور جب میں نے یہ آیت پڑھی اور جہاں پہ میں جن کی میں تفسیر سن رہی تھی، انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت دعا انہوں نے جو کہ حدیث سے ہے، خاص کر یہ بھی کہ حدیث کی جو دعائیں ہیں نا وہ یاد کریں، کوشش کریں کہ وہ یاد کریں. اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، شیشہ دیکھنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، یہ ساری دعائیں جو ہے نا اپنی زندگی میں شامل کریں. اور خاص کر حدیث کی دعائیں اتنی جامع ہیں، اتنی مکمل دعائیں ہیں. میں یہ دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو کہ حدیث سے ہے. اس کا ترجمہ اتنا امیزنگ ہے: اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں. مطلب یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے اس طرح سے آتا ہے. میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کے غلام کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میرا باپ آپ کا غلام ہے، اور آپ کی لونڈی کا بیٹا ہوں، یعنی کہ میری ماں آپ کی ادنا غلام ہے. میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کہ میری قسمت، میرا مقدر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کا فیصلہ مجھ میں جاری ہے، یعنی کہ میرے وجود میں آپ کا حکم جاری ہے. جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے فیصلے سے، آپ کے حکم سے ہے. آپ کا فیصلہ عدل ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جسٹ ہے، وہ صحیح ہے، وہ حق ہے. جو کچھ میری زندگی میں، میرے ارد گرد، میرے جسم کے ساتھ، میرے دماغ کے ساتھ جو کچھ ہے وہ عدل میں مبنی ہے، وہ حق ہے. میں آپ سے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنا لیا ہے، یعنی کہ وہ نام جو نام آپ نے اپنے آپ کو دیا ہے، میں اس کے ساتھ آپ کا سوال کرتا ہوں، جو کہ ہم نے پہلی آیت بھی آج پڑھی کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ سوال کرو. ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنا لیا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یعنی کہ قرآن میں، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اپنے پاس غیب کے علم میں محفوظ کیا ہے. کتنی پیاری دعا ہے کہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور بنا دیں، میری اداسی کی رخصتی اور میری پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیں. اتنی خوبصورت دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کوشش کیا کریں احادیث کی دعائیں یاد کریں، یا اس میں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ جیسے میں نے جب یہ جو دعا تھی، یہ غم اور تکلیف کی صورت میں جو ہے یہ انسان یہ دعا پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی تمام تکلیف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، اس کی پریشانی کو، اور اس کو خوشی سے بدل دیں گے. اتنی پیاری، اتنی جامع دعا ہے، آپ یہ دیکھیں. آگے چلتے ہیں. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، جو بھی اللہ کی مخلوق، ملائکہ، فرشتے جو بھی وہاں پر ہیں، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے استکبار یعنی کہ تکبر نہیں کرتے، اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے سجدے کرتے رہتے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، جب آپ لوگوں کو موقع ملے تو ضرور کریے گا.
ابھی کر سکتے ہیں تو ابھی کر لیں. آج کے کی لیسنز ہم دیکھ لیتے ہیں. اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے، ان کی جو صفاتی نام ہے ان کے وسیلے سے مانگا کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. دین پھیلاتے وقت ان باتوں کو ذہن میں رکھیں. آپ درگزر کو تھام لیجئے، بھلی بات کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اور اپنے رب کو یاد کرتے رہو اپنی جی ہی جی میں عاجزی اور خوف کے ساتھ. انسان ہر وقت اس چیز کے بارے میں کانشیس رہے اور بلند آواز سے نہیں، پست آواز سے، صبح کے وقت اور شام کے وقت. جو صبح اور شام کے اذکار ہیں ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی کہ ایسا وقت نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ پورا پورا دن ہو گیا اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خیال ہی نہیں آیا. ہمیں اپنے روزمرہ کی دعاؤں کو حفظ کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ عام جو ہماری بالکل آپ اس سے نا ایک کنیکٹڈ رہتے ہیں. گھر سے نکل رہے ہیں، گاڑی سفر کی دعا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، کچھ بھی ایسی ہے، آپ یہ کوشش کریں ان دعاؤں کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل رکھیں. آج الحمدللہ سورہ اعراف ہماری مکمل ہو گئی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میں اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اگر کوئی بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے آج تک، کوئی میرے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے یا کوئی غلط کانسیپٹ نکل گیا ہے، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ جن لوگوں نے یہ چیز سنی ہے ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے اور جو خیر ہے وہ ان کے دلوں میں رہ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کریں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ہر عمل میں برکت عطا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وفاداروں میں شامل کر لیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر کثیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.